الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی معزز سامعین، سورہ آل عمران آیت نمبر 102 آپ کے سامنے تلاوت کی، چوتھا پھارا۔ اب یہاں سے سورہ آل عمران کا تیسرا حصہ شروع ہو رہا ہے۔ چونکہ یہ سورت 3 حصوں پر مشتمل سورت تھی، جس میں پہلا حصہ اثبات التوحید اور دوسرا حصہ اثبات الرسالت، اور اب یہ تیسرا حصہ جو ہے یہ آیت نمبر 102 سے لے کر آخر کی سورت کے آخری آیت تک اور آخر اختتام تک اس میں 2 چیزوں کا ذکر فرمایا، اس میں 2 دعووں کا ذکر کیا۔ نمبر 1 جہاد فی سبیل اللہ، اور نمبر 2 انفاق فی سبیل اللہ۔ تو اس طرح ٹوٹل 4 حصے بن گئے سورت کے: اثبات التوحید، اثبات الرسالت، جہاد فی سبیل اللہ اور انفاق فی سبیل اللہ۔ یہ 2 جو حصے ہیں، انفاق فی سبیل اللہ اور جہاد، یہ آخری حصے میں بند ہیں۔ اب جہاد اور انفاق فی سبیل اللہ یہ کیسے ہوگا، یہ صحیح طریقے سے کس طرح ہوگا؟ تو یہ ایسے ہوگا کہ جب مسلمانوں کی جماعت، مسلمانوں کی تنظیم وہ درست ہو اور ان کی نظم برابر ہو، جماعت ان کی وہ ایک ہو اور وہ برابر ہو، نظم ٹھیک ہو۔ تو مسلمانوں کی نظم اس کی مضبوط کرنے کے لیے یہاں 5 قوانین کا اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، 5 قوانین ذکر کیے ہیں۔ پہلا قانون یہ ہے کہ تمام ارکان جماعت مسلمانوں کے، ان کا عقیدہ ایک ہو، سب کا عقیدہ ایک ہو، اور وہ عقیدہ ہے عقیدہ توحید۔ جتنے بھی ارکان ہوں ان کا عقیدہ توحید والا عقیدہ ہو، تب جہاد فی سبیل اللہ بھی ہوگا اور انفاق فی سبیل اللہ بھی۔ اور دوسرا قانون یہ ہے کہ قرآن مقدس کو مضبوطی سے تھام لو۔ یہ جو پہلا قانون ذکر فرمایا، اس کا ذکر آیت نمبر 102 ہی میں، پہلی آیت میں جو میں نے تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یعنی عقیدے میں بالکل ایک ہو۔ اور دوسرا قانون قرآن مقدس کو مضبوطی سے تھام لو، یہ آیت نمبر 103 میں اس کا ذکر فرمایا، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ اور تیسرا قانون یہ ہے کہ تمہارے ارکان، جتنے بھی جماعت کے ارکان ہوں، وہ متحرک ہو، وہ قرآن و سنت کی طرف دعوت دینے والے ہوں، وہ کام کرنے والے ہوں، وہ سوئے نہ ہوں۔ اس کا ذکر آیت نمبر 104 میں فرمایا، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔
وہ سوئے نہ ہوں، وہ متحرک ہو، وہ کام کرنے والے ہوں، ان کے اندر تڑپ ہو، جذبہ ہو، شوق ہی جہاد ہو اور انفاق فی سبیل اللہ ہو۔ اور چوتھا قانون یہ ہے کہ جو جماعت کے ارکان ہوں ان کے جیب پر سانپ نہ بیٹھا ہو، بچھو نہ ہو، وہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کے تڑپ رکھتے ہوں اور اللہ کی راہ میں وہ مال خرچ کرنے والے ہوں۔ اس کا ذکر آیت نمبر 115 میں فرمایا وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ، مال خرچ کرے۔ اسی طرح پانچویں قانون کا ذکر فرمایا کہ پانچواں قانون یہ ہے کہ سب کام ہوتے ہوں، عقیدے میں بھی ایک ہوں، اور اس کے بعد وہ ارکان جو ہے قرآن مقدس کو انہوں نے مضبوطی سے تھامے رکھا ہو، اس پر بھی عمل کرتے ہوں، اور نمبر 3 متحرک بھی ہوں، دعوت بھی دے رہے ہوں، اور نمبر 4 مال بھی خرچ کرتے ہوں۔ لیکن یہ پانچواں قانون اگر نہ ہو تو پھر بھی بات نہیں بنے گی۔ اور پانچواں قانون یہ ہے کہ مسلمانوں کے رازدار وہ صرف مومن ہونے چاہیے، کافروں کو اپنا رازدار نہ بنائے کبھی، ٹھیک ہے؟ ہاں، کام تم مسلمان ملک کے لیے کرتے ہو، دفاع مسلمان ملک کے لیے، اور رہتے مسلمان ملک میں ہو، کھاتے مسلمان ملک کے ہوں، اور راز اغیار کے پاس پڑے ہوں، ایسے کام نہیں چلتے، ٹھیک ہے؟ کام تب چلے گا کہ کافر کسی معاملے میں تمہارا رازدار نہ ہو، راز صرف اور صرف مومنین کے ساتھ شیئر کرنا ہے۔ یہ 5 قوانین مسلمانوں کی نظم کے لیے اور جماعت کی مضبوطی کے لیے اللہ رب العزت نے بیان فرمائے، اور اس 5ویں قانون کا ذکر اللہ رب العزت نے آیت نمبر 18 میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یألونکم خبالا، اور کافروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ۔ کیوں نہ بناؤ؟ یہاں پہ 10 علتوں کا ذکر فرمایا کہ انہیں کیوں اپنا رازدار نہ بنائے۔ 10 علتیں اللہ رب العزت نے بیان فرمائی، جس میں پہلی علت یہی ہے لا یألونکم خبالا، انہیں رازدار نہ بناؤ کیونکہ وہ تمہیں برباد کرنے کی کوئی کسر نہیں چھوڑتے، وہ کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ اگر انہیں موقع مل جائے وہ تمہیں برباد کرنے پہ، وہ تمہیں برباد کرنا چاہتے ہیں، وہ چاہتے نہیں ہے کہ مسلمان آباد ہوں، ٹھیک ہے؟ اور دوسری علت کا ذکر فرمایا اسی آیت میں وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ، وہ تمہیں ہر حال میں تکلیف میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ وَدُّوا، وہ چاہتے ہیں، مَا عَنِتُّمْ، کہ تمہیں تکلیف پہنچ جائے، تمہیں ضرر پہنچ جائے، وہ تمہیں تڑپتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے، اس لیے اس کے ساتھ اپنے راز نہ شیئر کیا کرے، اسے نہ بتایا کرے۔ اور نمبر 3 تیسری علت بیان کی قد بدت البغضاء، اسی آیت میں اللہ نے آگے فرمایا قد بدت البغضاء من افواہہم، بعض باتیں، بعض گندگی اس طرح ہیں کہ وہ ان کی منہ سے ظاہر بھی ہو جاتی ہے۔ بعض باتیں تمہارے خلاف جو وہ دل میں تمہارے لیے گند رکھتا ہے اسے اس کا اظہار بھی کر دیتے ہیں۔ اور آگے فرمایا نمبر 4 وما تخفی صدورہم اکبر، لیکن وہ جو دل میں تیرے لیے بغض و حسد، کینہ اور گند رکھتا ہے، اللہ فرماتے ہیں وہ بہت زیادہ ہے۔ وما تخفی صدورہم اکبر، وہ بہت بڑا ہے، بہت زیادہ ہے، اس لیے کافروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ۔ اسی طرح 5ویں علت کا ذکر فرمایا کہ ہا انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم، انہیں اپنا رازدار اس لیے نہ بناؤ کہ تم اس سے پیار کرنے کی کوشش کرتے ہو اور وہ کبھی تم سے پیار نہیں کرتے، وہ تمہاری دشمنی کرتے ہیں، وہ تمہاری بے کنی کرنا چاہتے ہیں، اس لیے
اپنے ملک کے رازدار انہیں نہ بناؤ، اپنے نظم کے انہیں رازدار نہ بناؤ، اپنے مشن اپنے کاز کے انہیں رازدار نہ بناؤ۔ اور نمبر 6 اللہ نے فرمایا وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ، انہیں رازدار اس لیے نہ بناؤ کہ اے مومنو تم تو تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، تم تو توریت کو بھی مانتے ہو، تم تو انجیل کو بھی مانتے ہو، تم تو زبور پر بھی ایمان رکھتے ہو، لیکن وہ تمہاری کتاب قرآن کریم پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، تو پھر انہیں اپنے ملک کے اپنے کاز مشن اور اپنی تحریک کے رازدار نہ بناؤ، ٹھیک ہے؟ وہ نہیں ایمان رکھتے ہیں، تم تو سب کتابوں پہ ایمان رکھتے ہو، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح نمبر 7 کہ ان میں نفاق کوٹ کوٹ کر بری ہے، وہ منافق ہیں، وہ منافقت کرتے ہیں۔ یہ 7ویں علت کا ذکر فرمایا، اور وہ کون سی؟ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، اسی آیت میں اس کا ذکر فرمایا کہ جب وہ تمہارے ساتھ ملتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں؟ آمنا، ہم تو ایماندار ہیں، ٹھیک ہے؟ اسی طرح منافقین کیا کرتے تھے کہ جب مسلمانوں کو بظاہر شکست ہو جاتی تو کافر ان سے جا کے کہتے ہیں یہ اسائیں تواڈے نال خدمت کیتی ہے نا، تواڈے نال، ٹھیک ہے نا، ہاں تواڈی مدد کیتی ہے، چپ چپ کے کیتی ہے، پتہ ہی نہیں لگیا تکو۔ اگر مسلمان جیت جاتے مسلمانوں سے کہتے ہاں دیکھا ہے نا، ہاں ہم تمہارے ساتھ تھے، ہم نے بہت زبردست پالیسی چلائی اور دیکھو کامیابی ملی۔ یہ منافقت کا کام ہوتا ہے، منافق انسان کا کام یہی ہوتا ہے کہ جدھر پلہ باری ہو ادھر ہی گھس جاتا ہے۔ اور 8ویں علت کا ذکر فرمایا کہ اذا خلو عزو علیکم الاناملہ، انہیں اس لیے اپنا رازدار نہ بناؤ کہ یہ جب تم سے جدا ہوتے ہیں تو تمہاری دشمنی میں یہ اناملہ اپنی انگلیاں کاٹتے ہیں کہ کیسے انہیں برباد کرے۔ جیسے بندے کو کسی پہ زیادہ غصہ ہونا اور وہ نہ کہے نا کیا کریں ابھی ان کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ اس طرح اللہ نے ان کی وہ حیت بھی ذکر کی کہ یہ تمہارے ساتھ اتنی دشمنی رکھتے ہیں کہ یہ اپنی انگلیاں کاٹتے ہیں غصے کی وجہ سے کہ کیسے ان مسلمانوں اور مومنین کو توڑا جائیں، کیسے ان کو برباد کیا۔ اور آج بھی دیکھ لیں جتنے بھی کافر ممالک ہیں وہ نہیں چاہتے ہیں کہ مسلمان آباد ہوں، وہ یہی چاہتے ہیں کہ یہ کسی طرح بھی برباد ہو جائیں۔ اور 9ویں علت کا ذکر فرمایا ان تمسسکم، اگر تمہیں پہنچ جائے حسنۃ تسؤہم، تو انہیں تکلیف ہوتی ہے۔ اگر تمہیں کوئی خیر پہنچ جائیں، تمہارے پاس کوئی خیر آ جائیں تو یہ کافر، ان کافروں کو تکلیف ہوتی ہے کہ انہیں یہ خیر کیوں پہنچی ہے۔ اور آج دیکھیں جتنے بھی کفار ہیں سب ممالک نے ہر چیز بنا دی ہے تقریباً، لیکن پاکستان نے اگر ایٹم بنا لیا تو ہر کافر ملک کو اس چیز کی تکلیف ہے کہ انہوں نے کیوں بنایا ہے۔ یہ وہی بات ہے نا، اسی کا ذکر قرآن تو ایسی میں اس لیے اس کا ذکر کرتا ہوں کہ یہ آج سے بھی قیامت تک کے لیے قرآن جو ہی کھولیں گے یہ ہر زمانے کے ساتھ خاص کتاب ہے، ٹھیک ہے؟ تو ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اگر تمہیں کوئی بلائی پہنچ جائیں تو وہ ناراض ہوتے ہیں، انہیں تکلیف ہوتی ہے، اس لیے انہیں اپنے مشن اپنے کاز کے رازدار نہ بنایا کرو، وہ نہیں چاہتے تمہاری بلائی۔ اور 10ویں علت کا ذکر فرمایا وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا، اگر تمہیں کوئی برائی پہنچ جائے تو یفرحوا بہا، وہ اس کے خوشی مناتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر تمہارے اوپر کوئی سختیاں بناتے ہیں، تمہارے اوپر کوئی بیماریاں کرتے ہیں تو وہ خوش ہوتے ہیں کہ ہمارا اسلحہ بکے گا، ہمارا یہ ہوگا، وہ خوش ہوتے ہیں اور مسلمانوں کی بیخکنی ہوگی۔ یہ 10 علتوں کا ذکر فرمایا کہ اس لیے اللہ نے ہر علت کا ذکر فرمایا، انہیں اپنا رازدار نہ بناؤ، ان کے ساتھ اپنے تعلقات اس قسم کے نہ رکھو کہ تمہارے ملک، تمہارے کاز اور تمہارے مشن اور تمہارے تحریک کے وہ رازدار بن جائیں، کیونکہ وہ چاہتے نہیں ہیں کہ تم کامیاب ہو۔ یہ 10 علتیں اللہ رب العزت نے ذکر فرمائی۔ اب آئیے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو،
حق تقاتہ، جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ اللہ سے ڈرنے کا حق کس طرح ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حق تقاتہ کا مطلب یہ ہے ان یطاع فلا یعصى، کہ اللہ رب العالمین کی اطاعت کی جائے، فلا یعصى، کبھی اس کی نافرمانی نہ کرے۔ بندہ اللہ کی اطاعت کرے، فلا یعصى، کبھی اللہ کی نافرمانی نہ کرے، وَأَن يُذْكَرَ فَلَا يُنْسَى، اور اللہ کو ہمیشہ یاد کیا جائے، اسے بلایا نہ جائے۔ ٹھیک ہے نا، اللہ کو ہمیشہ بندہ یاد رکھے، اسے بھولے نہیں۔ اور وَأَن يُشْكَرَ فَلَا يُكْفَرَ، اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہا کرے، اللہ کا شکر بندہ ادا کرے، فلا یکفر، اللہ کی نافرمانی، اللہ کی ناشکری نہ کرے۔ اللہ کا شکر ہی بندہ ادا کرتا رہے، ناشکری نہ کرے، یہ ہے حق تقاتہ، جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ اور وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، وَلَا تَمُوتُنَّ، اور تمہیں موت نہ آئے، إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مگر یہ کہ تم مسلمان ہو کر مرو۔ تمہیں موت بھی آئے تو وہ مسلمان ہوگے۔ اب سوال اٹھ رہا ہے، آپ کہیں گے کسی بندے کو تو یہ معلوم نہیں ہوتا ہے کہ میں نے اسلام پہ مرنا ہے یا کفر پہ موت آنی ہے، اس لیے تو ہم ہر نماز میں، ہر حالت میں یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ موت آئے تو ایمان پر موت آ جائیں۔ یہ کسی کو معلوم تو نہیں ہے بھائی آخری خاتمہ کس چیز پہ کس طرح ہوگی، اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ یہ کسی کو معلوم تو نہیں ہے، مطلب یہ ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مطلب یہ ہے کہ ساری زندگی جو اللہ نے دی ہے، یہ تم قرآن و سنت کو مضبوطی سے تھام لو اور قرآن و سنت پہ عمل پیرا ہو کے یہ زندگی گزارو۔ زندگی پوری تم نے جب اسلام پہ گزار دی ہے، یہ تیرا حق ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جب تو اسلام پہ زندگی گزارے گا تیری موت بھی اسلام پہ ہوگی۔ جب تو زندگی اسلام پہ اور ایمان کی حالت میں گزارے گا تو تیری موت بھی کس حالت میں ہوگی؟ ایمان کی حالت میں ہوگی۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اس میں ذرا تفصیل ہے انشاءاللہ یہ اگلے درس میں، اللہ عمل کی توفیق۔